حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے خزاں کے سبب سے از خود جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا تو ایک دم اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، یا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان اور کافر میں فرق بھی نماز ہی کا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی طریقے سے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ زبانی کلامی تو مسلمان ہے، ورنہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث بتا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سوچا کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں مفہوم کے طور پر بتا رہا ہوں کہ میں کسی بندے کو کہوں کہ وہ اقامت کروائے اور میں جاؤں لوگوں کے گھروں میں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن میں اس وجہ سے رک گیا ہوں کہ اس گھر میں معصوم بچے بھی ہوں گے اور عورتیں اور بوڑھے لوگ بھی ہوں گے۔ تو دیکھیں، جو جان بوجھ کر یا یوں سمجھ لیں کہ جو جماعت کے ساتھ نہیں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں اتنی سخت باتیں ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو ایک شخص جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں کتنی یعنی کہ سخت عذاب بھی ہوگا اس کو آخرت میں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا، لیکن وہ دائرہ اسلام میں بس ایک جس طریقے سے نام لکھا ہوتا ہے نا اسی طریقے سے وہ شامل ہے، ورنہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنے طور پر تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکارڈنگ ہے۔ اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے شخص، اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے اس کو 1 گنا ملتا ہے ثواب، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور عورتوں کو گھر میں اگر نماز پڑھیں گے یعنی کہ صحن میں تو مردوں سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر عورت گھر کے کسی کمرے میں نماز پڑھے گی تو اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، 27 گنا سے اور زیادہ ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی ان کو ملتا ہے زیادہ ہی۔ اور گھر کی اگر کوئی تنگ سی کوٹھری ہو جہاں پر کوئی یعنی کہ دیکھنے والا نہ ہو بالکل بھی، وہاں پر پڑھے گی اگر عورت تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنی قرب میں ہوتی ہے اس ٹائم۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کسی زیادہ یعنی کہ جو ہے نا کہ وہ کسی بند جگہ پر، مطلب جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں نماز پڑھے تو ان کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے نماز پہلی صف میں اگر آپ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر ان کی رحمت میں ہوتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، رحمت و نعمتوں میں۔ یہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دوسری صف والے جو ہوتے ہیں وہ 3 گنا
اس رحمت سے ذرا کم ان کو ملتا ہے. اللہ کی رحمت اور فرشتے ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں یہ ان کے لیے ذرا کم ہوتا ہے دوسری صف والوں کے لیے 3 گنا. یعنی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی صف والوں کے لیے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے فرمایا پہلی صف والوں کے لیے، پھر تیسری دفعہ بھی، پھر چوتھی دفعہ جو ہے وہ دوسری صف والوں کے لیے رحمت کی بشارت دی تھی، خوشخبری. اسی طریقے سے آپ اگر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اگر 1 گنا ثواب مل رہا ہے، آپ خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 گنا ثواب ملے گا وہاں پر خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں، وہی نماز کا. تو اس حساب سے اگر آپ کیلکولیشن کریں تو یہ کافی سالوں کی عبادت بن جاتی ہے. یعنی کہ بندہ پتہ نہیں کتنے سال اگر یہاں پر عبادت کرے گا، کافی سال بن جاتے ہیں، 100 پتہ نہیں کتنے سال، یہ جتنے بھی ہیں آپ کیلکولیشن کر لیں. لیکن اگر وہ خانہ کعبہ میں وہی نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ 1 نماز کا اس سے زیادہ مل جائے گا. تو لیکن اس کا میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر جا کر کوئی گناہ نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، کیونکہ جتنا بڑا یعنی کہ جتنا زیادہ ثواب ہے تو اتنا زیادہ گناہ بھی ہوگا. یعنی کہ 1,00,000 گنا اگر آپ کو ثواب مل رہا ہے وہاں پر، تو اگر وہی آپ وہاں پر کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی برائی کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی زیادہ عذاب بھی ہوگا پھر اس چیز کا. یعنی کہ گناہ بھی بہت زیادہ ملے گا، 1,00,000 گنا ہی ہوگا اکارڈنگ. یہ میں ویسے اپنے طور پر بتا رہا ہوں، یعنی کہ گناہ کی والی بات جو ہے، ثواب والی تو بات میں نے آپ کو بتا دی. کیونکہ دیکھا جائے اسی سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے نا. دیکھیں خود بندہ اگر اندازہ لگائے کہ اگر 1,00,000 گنا ثواب مل رہا ہے تو ظاہری بات ہے کوئی شخص اگر خانہ کعبہ میں گناہ کرے گا تو اس کے حصے میں پتہ نہیں کتنے گناہ آ جائیں گے پھر. اسی طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 100 گنا خانہ کعبہ سے کم ثواب ملتا ہے، 100 گنا. تو 1,00,000 کو اگر 100 پر ڈیوائیڈ کریں تو کتنا بن گیا؟ یہ تقریباً 1,000 گنا بن گیا، 1,000. تو اس حساب سے اب دیکھا جائے کہ مسجد نبوی کی عام مسجدوں سے زیادہ فضیلت ہے اور خانہ کعبہ کی مسجد نبوی سے 100 گنا زیادہ فضیلت ہے. اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. میں بھی کوئی اس میں غلطی ہو جائے، تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو معذرت اس چیز کے لیے، اور اللہ کے حضور بھی. اور باقی یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو دیکھیں بڑا نا خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں نماز بھی. مطلب مرغوں کی طرح ٹھونگے نہ ماریں. کم از کم آپ نے نماز پڑھنی ہے، پہلے نمبر پر تو آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ظہر کی اگر مثال کے طور پر جماعت ہو رہی ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہوں گے، یعنی کہ کتنی دیر میں پڑھا لیتے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کے بارے میں غور یا توجہ کریں گے تو آپ کا جو اندازہ لگے گا وہ یہ لگے گا کہ کم سے کم 10 منٹ تو لگتے ہوں گے 4 رکعت نماز ادا کرنے میں بھی. ظہر کی مثال دے رہا ہوں، کم سے کم میں بتا رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ مرغوں کی طرح ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں. نہ ہم صحیح طریقے سے رکوع کرتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے سجود کرتے ہیں، نہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ قاعدہ کچھ بھی. یعنی کہ جو ہے ہم صحیح طریقے سے پراپرلی سکون سے نہیں پڑھتے ہیں نماز. چاہے آپ نماز کم پڑھ لیں، فرض نماز پڑھ لیں، لیکن کم سے کم اس کو سکون سے تو پڑھیں نا. یہ تو نہ ہو کہ آپ کی ساری نمازیں قیامت کے روز آپ کے منہ پر دے کر ماری جائیں کہ مطلب 2-3 منٹ کے اندر 4 رکعتیں آپ نے ادا کر لی. تو یہ جو 4 رکعتیں آپ نے 2-3 منٹ کے اندر ادا کر لی ہیں تو دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں کیا آپ کو سمجھ آئی ہوگی ان چیزوں کی.
مطلب اتنی دیر میں تو انسان کو اپنے جو الفاظ بول رہا ہوتا ہے وہ عربی میں، اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہی نہیں سمجھ آتی ہے اس کو، تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ اس کا اردو میں ترجمہ بھی آپ نے ذہن میں ریوائنڈ کرنا ہوتا ہے نا حرکات کے ساتھ، تو آپ کو جب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو آپ مطلب کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرا تو نہیں خیال ہے اتنی جلدی میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دیر میں نماز پڑھتے ہوں گے، تو آپ اسی مطابق اسی کی کیلکولیشن اپنے ذہن میں خود ہی سوچیں کتنے سکون سے پڑھتے ہوں گے، آپ اسی حساب سے نماز پڑھا کریں، یہ ہوگا خشوع خضوع۔ کم از کم فرض نماز کو اس طریقے سے تو کم از کم پڑھ لیں آپ، باقی آپ سنتیں پڑھیں یا نوافل پڑھیں، ان کو اگر آپ کا نہیں اب دل کر رہا ہے پڑھیں تو صحیح ہے، سنتوں کو ذرا تھوڑا کم اگر آپ کر سکتے ہیں تو کم کر لیں ٹائم میں، نوافل اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیں، لیکن فرائض کی ادائیگی تو بہت اہتمام سے کریں، کیونکہ قیامت کے روز زیادہ تر جو ہم سے سوالات ہوں گے وہ فرائض کی ادائیگی میں ہوں گے۔ سنتیں تو بہت ساری ہیں ہمارے پاس، ہم نے تو پتہ نہیں کتنی سنتیں ہیں جن پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں آج کے دور میں۔ جگہ جگہ پر آپ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور منہ دھونا، ہر حساب سے آئینہ دیکھنا، بیت الخلاء میں جانا، وہاں سے واپس آنا، لقمہ تک کھانے تک کی ہر حساب سے سنتیں ہیں، بازار میں جانا، سر کو ڈھانپنا، ہر حساب سے سنتیں ہیں، تو چاہیے تو یہ ہے سب سنتوں پر ہم عمل درآمد کریں، یعنی کہ عمل کریں ان پر، لیکن فرائض جو ہوتا ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہوتی، فرائض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، یہ تو بس ایک تکا لگانے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے بخش دیں گے، تو یہ جزا و سزا کا حساب کتاب کے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر جو نمازیں پڑھتے ہیں انہیں بھی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایسے ہی بخش دینا ہے، کیا یہ جو 10-10 20-20 سال سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا بے فضول ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 30-30 40-40 سال پوری زندگی ساری نمازیں پڑھنے والے، اور ایک طرف ایک شخص پڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں پاس ہو سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا یا وہ ہو سکتا ہے، یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم اس میں کر نہیں سکتے، لیکن ہمارا کام ہے کہ اللہ کا جو حکم آ جائے اس پر عمل کرنا۔ باقی ویڈیو ذرا بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو نماز اور اس کے مطابق میں نے اور بھی بتانا تھا کہ اگر آپ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے پھر پڑھتے ہیں، یعنی کہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ کو 70 سے 100 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس چیز کا، تو یعنی کہ اگر ایک شخص ہے وہ خالی عربی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص ہے وہ عربی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے اور اس کو سمجھ کر نماز کو ادا کر رہا ہے کہ وہ جو الفاظ کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں کیا اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کر رہا ہوں، تو اس کو جو اس سے زیادہ ثواب ملے گا اکارڈنگ ٹو اس حدیث کے مطابق، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تو نماز میں بھی اس حساب سے اس کو ثواب زیادہ ملے گا اس کی نسبت، تو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، یعنی کہ سمجھ کر پڑھیں اور صحیح طریقے سے ادائیگی کریں، فرائض پڑھ لیں کم از کم سکون سے، ٹھیک ہے، باقی نماز کو ذرا آپ کم کر دیں یا نوافل کو چھوڑ دیں، سنتوں تک محدود کر لیں، لیکن پڑھیں ذرا اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، یہ ٹھونگے نہ مارے کم از کم، یہ مرغوں کی طرح چونچے سجدے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا جلدی جلدی، پڑھنی تو چاہیے انسان کو پوری نماز، اچھی بات ہے پوری نماز پڑھا کریں، لیکن آپ کے اندر اگر اتنی زیادہ جلدی لگی ہوئی ہے، آپ کو دل نہیں لگتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بلکہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ ذرا فرائض کو ذرا اچھے طریقے سے ادا کر لیں کم از کم، باقی اللہ تعالیٰ
ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، آمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔